السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قیامت کے دھماکہ سیریز میں ہم قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان کو بھی جان رہے ہیں، جو ظاہر ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بھی جان رہے ہیں، اور جن نشانیوں کے درمیان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آج میرے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے 26ویں نشانی، چھوٹی نشانی کا ٹاپک ہے، جو جھوٹی گواہی کے شکل میں ہے۔ جھوٹی گواہی، انسان دوسروں کے بارے میں اپنی شہادت میں، اپنی گواہی میں غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اسی کو جھوٹی گواہی کہا جاتا ہے۔ مثلا وہی گواہی دے دے کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص پر حق ہے، فلاں شخص نے فلاں شخص کا مال غصب کر لیا ہے، فلاں شخص نے فلاں شخص پر بہتان لگایا ہے۔ اس طرح کی جھوٹی چیزیں، جھوٹ بولنا کسی کے سلسلے میں، یہ جھوٹی گواہی کہی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے سلسلے میں نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے ایسا پوچھا۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اس سے چھوٹا، اور وجلس وکان متکئا علی وقول الزور، آپ لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھا بیٹھ گئے اور کہا کہ خبردار رہو، ہوشیار ہو جاؤ، جھوٹ بولنا بھی۔ بعض روایتوں میں شہادت الزور بھی کا لفظ آیا ہے کہ جھوٹی گواہی بھی۔ یہ تیسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے، بہت ہی یہ خطرناک گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ لوگوں میں جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس بارے میں سستی کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث سابق میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی صرف قاضی اور حاکم کے روبرو نہیں ہوتی، عدالت میں، محکمے میں، کورٹ میں نہیں، بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات میں محیط ہے۔ ہر جگہ جھوٹی گواہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ لوگوں کا آپس کے روزمرہ کے معاملات میں، روز اپنی زندگی، اپنی جیونی میں، اپنی زندگی گزارنے میں، رہن سہن میں غلط شہادت دینا، غلط گواہی دینا۔ بعض کمپنیوں اور اداروں کے ملازمین کا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے مدارس اور جامعات میں طالب علموں کی گواہی اور بچوں کی اپنے والدین کے سامنے گواہی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب جھوٹی گواہی میں شامل ہے اگر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلم بھائی کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی دنیاوی فائدے کی خاطر، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر فروخت کر دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا۔ ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلم بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے کتنی اہم تنبیہ ہے یہ، اور کتنی سخت وعید ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیلو کے ایک مسواک ہی کو جھوٹی گواہی کے ذریعے اگر کسی کا
ہم حق مار لیتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ہم پر جنت حرام اور جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے جھوٹی گواہی دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسی طرح سے اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے سچی گواہی کو چھپانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سے بھی شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی، موت اور موت کے بعد کے سارے فتنوں سے محفوظ کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔